السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، جس طرح ہم جہنم میں یا آگ میں ڈالے جانے سے اور شرک کے کاموں میں پلٹنے سے بچنا چاہیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس شخص کو ایمان کی لذت اور چاشنی و مٹھاس مل جاتی ہے جس کے یہاں اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ ساری چیزوں سے عزیز اور محبوب نہ ہو جائیں۔ آج اس دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بے شمار ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف دعویٰ بنا عمل اور بنا دلیل کے ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے جھوٹے بہانے کے اندر بہت سارے خرافات اور بدعات بھی ایجاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں سے متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یا مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ یا جماعت کے لیے یہ روا، جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ دین کامل جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس دین کامل کے اندر اپنی طرف سے کچھ گھٹائیں یا بڑھائیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب آج دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کے شروعات ہی سے بہت سارے مسلمان یا تو جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا دوسروں کے بہلاوے میں آنے کی وجہ سے عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور مختلف انداز کے مناتے ہیں۔ اس میں کچھ شرکیہ کردار بھی ادا کرتے ہیں اور بہت ساری بدعتیں وہ ایجاد کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بحث نہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں، لیکن ایک سوال کرنے سے پہلے یا جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت مبلغ اعظم، بحیثیت امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، دنیا کے اندر نبوت کے بعد، رسالت کے بعد 23 سال تک رہے ہیں۔ 10 سال، 13 سال مکہ کے اندر اور 10 سال مدینہ کے اندر، یہ سارے مسلمان جانتے۔ ویسے مسلمانوں میں بڑی جہالت ہے، یہ بات تو ہے، اپنے نبی کی سیرت اور سنت لوگ نہیں جانتے۔ نبی بنائے جانے کے بعد سے، نبی بنائے جانے کے پہلے، اول وہلہ سے پہلے ہی سیکنڈ سے زندگی کی آخری سانس تک، کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کو کوئی عید، کوئی جشن، کوئی فنکشن بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر منایا ہے یا منانے کا حکم دیا ہے؟ اپنے نبوی دور رسالت کے اندر، اپنے عہد رسالت کے اندر، چاہے وہ مکی زندگی ہو اور چاہے وہ مدنی زندگی ہو، کیا اس 23 سالہ مدت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم ایک ہی بار مکہ میں یا مدینہ میں منایا ہے؟ اگر نہ منایا ہے تو دلیل دیجئے
اور نہیں منایا ہے تو وہ چھوڑ دیجئے، یا منانے کا حکم دیا ہے۔ اور نبوت سے پہلے از پیدائش تا نبوت 40 سال کی ایک طویل مدت گزری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنا برتھ ڈے عید میلاد النبی منایا ہے؟ اگر منایا ہے تو دلیل لائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سارے لوگوں کے لیے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے اپنا عید میلاد النبی منایا ہے؟ کہاں منایا ہے؟ کس طرح منایا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے رسول نے تو نہیں منایا، لیکن اللہ کے رسول نے روکا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عملوں سے روکا ہے۔ دلیل وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے وہی لے لو۔ اب رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے گویا رسول نے وہی دیا ہے، باقی چیزوں سے اللہ کے رسول نے روک دیا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کئی رکعت ہے؟ فرض 4 ہی رکعت ہے نا۔ اب اگر کوئی 5 رکعت پڑھے تو جائز ہوگا؟ آپ کہو گے نہیں جائز۔ میں کہوں گا کہاں اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ 5 رکعت ظہر کی نماز نہ پڑھو؟ آپ یہی کہو گے نا۔ اس طرح روکا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی خالی 4 رکعت فرض پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی عید میلاد النبی نہیں منایا اور نہ منانے کا حکم دیا، بلکہ بدعت سے اللہ کے رسول نے روکا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی صحابی صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ان اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہوئے، 2.5 سال تک آپ کی مدت خلافت ہے۔ اس 2.5 سال مدت کے اندر صدیق اکبر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مبارک زندگی کے اندر ایک بار بھی منایا عید میلاد النبی؟ کہاں منایا ہے؟ کس طرح منایا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دور خلافت لگ بھگ 10 سال رہی، کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں عید میلاد النبی منایا ہے، حضرت عثمان نے منایا ہے، حضرت علی نے منایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ائمہ کرام کا دور آتا ہے۔ سب سے بڑے امام اعظم کے نام سے جو معروف و مشہور ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں منایا ہے یا منانے کا حکم دیا ہے؟ فقہ حنفی کے اندر، فقہ شافعی کے اندر، فقہ مالکی کے اندر، فقہ حنبلی کے اندر کہیں آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نہ قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ حدیث رسول سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ خلفائے راشدین کے عمل اور قول سے آپ ثابت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ 110 ہجری کے اندر آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، کسی صحابی سے ایک بار بھی عید میلاد النبی منانے کا صحیح روایت کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، امام محمد امام یوسف سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں، تب یہ منانا جائز ہے؟ کہ آپ ہی خیر کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا عطا الرحمن سعیدی آپ کہتے ہو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ نے منایا ہے، نہ منانے کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اور صحابیات نے منایا ہے، تو یہ کہاں سے آیا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا؟ بات یہ ہے، دلالت، گمراہی، راہ حق سے ہٹنے کا جب سیلاب آتا ہے تو جن کے یہاں دین کے بارے میں علم نہیں، یا جو پیٹ اور جیب کے پجاری برے علماء ہوتے ہیں، جو شیعوں سے متاثر ہوتے ہیں یا شیعوں کے افکار کو دوسروں پر زبردستی ٹھوستے ہیں، ان لوگوں سے یہ کہاں سے آئی؟ 4 صدی ہجری کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 400 سال کے بعد مصر کے اندر ایک فاطمی شیعی بادشاہ ہوا،
جس نے کئی میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، اور اس وقت جو بادشاہ. تو یہ میرے بھائیوں سنیوں کا طریقہ نہیں. اللہ کے قسم گواہ بناتا ہوں میں اپنے علام الغیوب رب کو، اور بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کسی بھی انداز میں، چاہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے اس دن سیرت رسول ہی کیوں نہ لوگ گھر میں پڑھیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے راہ حق پر چلنے والوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی بھی راہ حق پر چلنے والے کو تکلیف پہنچانا یہ حرام اور ناجائز ہے. چنانچہ توبہ کر لیجئے. عید میلاد النبی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں. یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کی سیرت پڑھتے ہیں. رسول کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، پورا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. پڑھیے، ڈیلی پڑھیے، ڈیلی پڑھنے کی ضرورت ہے. سال میں ایک بار پڑھ لینے سے محبت رسول ادا ہو جائے گا. آج 5 وقتہ نماز کی آپ پابندی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، شراب سے، جوا سے، سود سے، چوری سے، ڈکیتی سے، غیبت سے، چغلی سے اور دیگر حرام کاموں سے آپ نہیں بچتے ہیں. بس ایک دن محبت رسول کا جھوٹا اظہار کرتے ہیں. ذرا اپنے من میں جھانک کر دیکھیے. اللہ کے رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ توحید کو اپنانے والا ہوگا، توحید کی سربلندی کی کوشش کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ساری سنتوں کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو عقیدت و محبت ہوگی وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہی مسجد کا رخ کر دے گا، اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ روزانہ قرآن پڑھے گا، اور خالی پڑھے گا نہیں بلکہ سمجھے گا. یہ ناٹک کرنا، اس کا انجام بڑا برا ہوگا. یاد رکھو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے ان کے جانے کے بعد بدعتیں، خرافات ایجاد کر لیا ہے، حوض کوثر پر وہ جائیں گے اور اللہ کے رسول انہیں دھتکار کے بھگا دیں گے. سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی. کوئی بھی عالم لائیے، کوئی بھی مفتی لائیے، کسی ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت کرے. اور تو قرآن سے جو واہی تواہی کی دلیلیں دیتے ہیں، قرآن کو کس نے سب سے بہتر سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے. آپ بتائیے، آپ کا ایمان زیادہ ہے، آپ کے مولویوں مفتیوں کا ایمان زیادہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر قرائے سبعہ اور دیگر صحابہ کرام اور حضرت عائشہ، فاطمہ، حسن، حسین کا ایمان زیادہ تھا؟ وہ آیت جس سے تم جھوٹی دلیل بناتے ہو، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے پیٹ اور جیب کی پوجا کرنے کے لیے، اپنے خود ساختہ مذہب کو لوگوں پر زبردستی ٹھوسنے کے لیے، کیا صحابہ کرام نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھا تھا جس آیت سے آپ عید میلاد النبی کا جھوٹا استدلال اور جھوٹا ثبوت پیش کرتے ہو؟ آپ زیادہ سمجھنے والے ہیں، جبکہ یہ بات بھی جانے رکھو کہ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، فقہی مسائل کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کو اپنے لیے کسوٹی بنانا پڑے گا. لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، اس طرح کے خرافات سے خود بچو، دوسروں کو بچاؤ، اور اگر اس طرح کے خرافات کہیں اور اس میں شریک و ساجھیدار نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو سنی مسلمان بنائے. سنی مسلمان یعنی نبی کی سنت کو اپنانے والا، اس پر چلنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کو گلی گلی کوچے کوچے پھیلانے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خرافات اور ہر بدعت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خیر خواہ دینی بھائی عطا الرحمن بن عبداللہ سعودی، لکھنؤ. وجزاکم اللہ خیر.